ظاہر آپ نے معافی مانگی ہے کورٹ سے، کیا کہیں گے؟ جج صاحب کو کچھ کہنا چاہتے تھے آپ؟ یہ کون ہے لڑکا ٹوپی والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، نور مقدم قتل کیس سے متعلق بات کریں گے۔ بڑی اہم اپڈیٹ ہے، 3 صفحات پر مشتمل ایک جو سماعت کا تحریری حکم نامہ ہے وہ 7 اکتوبر کو جو سنایا گیا تھا اور 6 اکتوبر کو یہ سماعت ہوئی تھی۔ اس میں 5 قسم کی درخواستیں جو ہے وہ ملزمان کے وکلا کی جانب سے دائر کی گئی تھیں۔ اس میں بڑی اہم ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس کے لیے ملزمان کے وکلا بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دی جائے، کیوں عدالت نہیں دے رہی؟ وائرل ہونے کے حوالے سے اس آرڈر میں کیا بات ہوئی ہے اور جو پبلک انٹرسٹ میں عدالت کیا چاہ رہی ہے، پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے عدالت نے کیا بات کی؟ اس کے علاوہ جو کنٹروورسیز تھیں یا جو ڈاکومنٹس جو ہے وہ عدالت سے طلب کیے گئے ان سے عدالت نے کیا کہا کہ اس سے قبل ایک ضمانت میں جب آرگومنٹس ہوئے تھے تو ملزمان کے وکلا کے پاس وہ ڈاکومنٹس کچھ موجود تھے۔ تو یہ تمام اس 3 صفحات کے مشتمل جو آرڈر ہے جو 7 اکتوبر کو سنایا گیا تھا، 6 اکتوبر کی سماعت کا یہ آرڈر تھا۔ یہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے سنایا ہے۔ اس میں سارا آرڈر تقریباً میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اہم جو پوائنٹس ہیں۔ 5 درخواستیں دائر کی گئی تھیں جس میں ایک طاہر ظہور کی، دوسری ذاکر جعفر، تیسری جو ہے وہ عصمت ذاکر، چوتھی درخواست تھی ذاکر جعفر اور 5ویں وامق ریاض۔ اس میں 3 درخواستیں میں نے گزشتہ ویڈیو میں اس لیے کہا تھا کیونکہ 2 درخواستیں سملر نوعیت کی ہیں، تو لیکن کیونکہ عدالت کے سامنے جو بھی ریکارڈ آتا ہے وہ سارا لکھا جاتا ہے، تو یہ 5 درخواستیں تھیں۔ ان 3 درخواستوں میں 265C جو ہے سی آر پی سی کا، اس کے تحت جو ملزمان کو جتنی بھی دستاویزات ریکارڈ پہ پروسیکیوشن لاتی ہے، پولیس لاتی ہے، انویسٹیگیشن سے متعلقہ ہوتی ہیں، 161 کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ ساری ان کو مہیا کرنے سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تمام دستاویزات نہیں دی گئی، تو یہ ان کے لیے درخواستیں تھیں۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے ذاکر جعفر جو ہے اس نے درخواست دی تھی اور اکیوزڈ جو ہے وہ وامق ریاض، اس نے جو ویڈیو ایویڈنس ہے اس کے حوالے سے بھی درخواست دی تھی کہ وہ ہمیں نہیں دیے گئے۔ اچھا، میں آپ کو چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں عدالت نے کہا کہ 265C کی جو درخواست دی گئی تھی اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ 161 کی جو تفتیشی افسر کے سامنے مختلف گواہوں کی جو بیانات ہوتے ہیں ان بیانات کی کاپیاں جو ہے فراہم نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ 265C کے تحت جو دیگر دستاویزات ان کو ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں دی گئی۔ یہ ان کے وکلا کے دلائل ہیں۔ قانون کی وجہ یہی تھی کہ جو مٹیریل جو ہے چارج فریم کرتے ہوئے اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے اس کے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ وکلا، ان کے وکلا نے یہ آرگومنٹس لیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ قانون کی ضروری جو شقیں ہیں 265C کی ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور عصمت آدم کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈیجیٹل ڈیٹا اور سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ مہیا کی جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں دفاع کرنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا جائے، یہ ان کی جانب سے استدعا عدالت کے سامنے رکھی گئی تھی۔
اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ملزمان کے جو وکلا ہیں انہوں نے مختلف جو کیسز کے حوالے بھی دیے، اور ذاکر جعفر اور جو وامق ریاض ہے جو تھراپی ورک کا، ان کی جانب سے 2 الگ الگ درخواستیں بھی دائر کی گئی تھی. ان کو سی سی ٹی وی فوٹیجز اور جو فیئر ٹرائل کے لیے جو ویڈیو ایویڈنس ہے وہ مہیا کیا جائے. اس پر پبلک پروسیکیوٹر اور مدعی کے جو وکلا تھے انہوں نے 5 درخواستوں کی مخالفت کی، یہ عدالت نے اس میں لکھا ہے. اس کے علاوہ عدالت نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی جو پروسیکیوشن سائٹ کے ہیں حسن عباس ہیں پبلک پروسیکیوٹر، انہوں نے اور شاخاوت جو ہے مدعی کے وکیل، انہوں نے کہا کہ ملزمان کو تمام دستاویزات جو ہے وہ مہیا کر دی گئی تھی گزشتہ سماعت پر، اور یہ درخواست جو ہے وہ میرٹ پر جو ہے وہ بغیر میرٹ کے جو ہے وہ لائی گئی ہے، اور یہ معاملہ لٹکانے کی کوشش جو ہے وہ قرار دیا یہ مدعی کے اور پبلک پروسیکیوٹر جو وکلا ہیں ان کی جانب سے. یہ کہا گیا کہ یہ درخواستیں اس لیے لائی گئی تھی اور 265(3) کے تحت تمام بیانات کی کاپیاں ملزمان کو فراہم نہیں کی جا سکتی، یہ انہوں نے کہا، اور یہ کہا کہ ان کی 5 درخواستیں مسترد کر دی جائیں. عدالت نے اس فیصلے میں کیا لکھا ہے، وہ عدالت کہتی ہے کہ 23 سپٹمبر کو پروسیکیوشن نے فائل میں موجود دستاویزات ملزمان کو فراہم کی، پھر 6 اکتوبر 4 فریم کے لیے مقرر ہو گئی. عدالت یہ کہتی ہے کہ ملزمان نے چارج کا سامنا کرنے کی بجائے مزید درخواستیں جو ہے وہ اس میں دائر کر دیں، اور اس کے علاوہ عدالت نے لکھا کہ کوئی شک نہیں کہ ملزمان کے وکلاء نے آرڈر جاری ہونے کے بعد دستاویزات کی کمی کا جو پہلو تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا کہ ان میں جو دستاویزات ہیں وہ ان کو نہیں دی جا رہی. آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ جو دستاویزات ملنی تھیں جو چالان کی صورت میں 265(c) کے تحت تمام ملزمان کو حقوق حاصل ہیں کہ ان کو بیانات کی کاپیاں فراہم کی جائیں. یہ قانون عدالت ریپروڈیوس کر رہی ہے. عدالت یہ کہتی ہے کہ جو اس میں دستاویزات ہیں وہ پولیس کی انفارمیشن رپورٹ ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس کے علاوہ پولیس کی رپورٹ اور 161 مطلب تفتیشی افسر کے سامنے بیان یا مجسٹریٹ کے سامنے بیان، جتنے بھی گواہ ہیں جو ریکارڈ بھی ہیں ان بیانات کی کاپیاں جو ہے 265(c) کے تحت دینا ہوتی ہیں. اور چوتھا عدالت نے یہ کہا کہ پہلی دفعہ وقوع پہ جا کر وزٹ کے موقع پر جو ریکارڈ کیا جاتا ہے یا ڈائری بنائی جاتی ہے وہ انسپیکشن نوٹ وہ جو ہے وہ دینے کے حوالے سے 265(c) میں کہا گیا ہے. آگے جا کر عدالت یہ کہتی ہے کہ قانون کے مطابق یہ دستاویزات ملزمان کو ملنی چاہیے. اس کے علاوہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ 173 کی رپورٹ یعنی چالان جمع ہونے سے پہلے ہی یہ ڈاکومنٹ ڈیفنس کونسل کے پاس موجود ہوتے ہیں. عدالت کہتی ہے کہ یہ ایک روٹین جو ہے وہ روٹین پریکٹس ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ مختلف اپنے ذرائع سے جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. اور عدالت نے کہا کہ اس کیس میں بھی یہ ہوا کہ اس کیس میں ضمانت کی درخواستوں پر جب کافی وقت پہلے جس وقت چالان بھی جمع نہیں ہوا تھا تو اس وقت ملزمان کے وکلا میں سے ایک وکیل جو ہے وہ بحث کر رہے تھے تو ان کے پاس 173 کی رپورٹ کے انہوں نے ڈسکس کیا، ان کے پاس کچھ چیزیں موجود تھیں. تو عدالت نے کہا کہ یہ روٹین پریکٹس ہے اور اس روٹین پریکٹس میں اس کیس میں بھی یہ ہو چکا ہے. بہرحال پھر بھی عدالت نے کہا کہ ہم نے اس کنٹروورسی کو ختم کرنا ہے اور عدالت نے کہا کہ اس کے حل کے لیے ہم نے 6 اکتوبر کو ہی فریقین کے مطلب مدعی، پبلک پروسیکیوٹر اور ملزمان کے وکلا کو کہا کہ آپ اسی کورٹ میں بیٹھ جائیں اور اس کورٹ میں بیٹھ کر تمام دستاویزات شیئر کریں. اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ 6 اکتوبر کو ڈیفنس کے جو وکلا ہیں دفاع کرنے والے تمام دستاویزات انہوں نے وصول کر لی. اس کے علاوہ عدالت لکھتی ہے کہ فریقین کے وکلا کو تمام دستاویزات دے دی گئی. ملزم جو ہے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو ابھی اوپن کورٹ میں اس طرح کی دستاویزات جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں. یہ عدالت نے کہا کہ 6 اکتوبر کو کورٹ میں ہی تمام جو فریقین کے وکلا ہیں مطلب مدعی، پبلک پروسیکیوٹر اور جو ملزمان کے وکلا ہیں ان میں یہ معاملہ دستاویزات کی فراہمی والا حل ہو گیا. اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ. عدالت کہتی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور جو ویڈیو ثبوت جو ویڈیو کے جو ایویڈنس ہے اس سے متعلق ذاکر جعفر اور عصمت آدم اور وامق ریاض کی جو درخواست تھی کہ یہ ان کو پرووائڈ کی جائیں ان کی کاپیاں. تو عدالت نے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ملزم کے گھر کی حاصل کی گئی ہے اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ملزم کو اس لیے نہیں دی جا رہی کیونکہ کہیں وائرل نہ ہو جائے. تو یہ بڑا پبلک امپورٹنس کا بھی کیس ہے، پبلک دیکھ رہی ہے اور یقینی طور پر جب وہ کہیں پہ ان کے ساتھ شیئر ہوگی تو وہ وائرل بھی ہو سکتی ہے. تو عدالت نے اس خدشے کے پیش نظر یہ کہا ہے کہ اس لیے شیئر نہیں کی جا رہی کہیں وائرل نہ ہو جائے. اور دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ دونوں پارٹیز کی ریسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج مفاد عامہ میں اس طرح اس کو دینا جو ہے وہ نامناسب ہوگا.
آگے جا کر عدالت کہتی ہے کہ جو ایویڈنس کی سٹیج پر، ایویڈنس کی مطلب ٹرائل جب شروع ہو جائے گا تو ایویڈنس کی سٹیج پر اس کو ڈسپلے کیا جائے گا اگر ڈیفنس کے کونسل نے کراس ایگزامینیشن مطلب اس میں آرگومنٹس جو اس میں جرح ہونی ہوتی ہے اس کے لیے اگر اس نے خواہش ظاہر کی تو عدالت نے کہا جی اس وقت ہم جو ہے وہ اس کو ڈسپلے بھی کر دیں گے، کورٹ میں ڈسپلے کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ عصمت آدم نے جو 4 ہفتے کے لیے جو وقت مانگا یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ 7 روز کا وقت جو ہے وہ دے رہے ہیں تاکہ مناسب رہے کہ کوئی اعتراض جو ہے وہ باقی نہ رہے، اس لیے عدالت نے 7 سے 14 اکتوبر تک کا ٹائم دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں اور آخر میں عدالت نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ملزمان کے وکلاء ٹرائل کو التوا میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ آرڈر کیا ہے ہائی کورٹ نے کہ 8 ہفتے میں اس ٹرائل کو ہم نے مکمل کرنا ہے اور 8 ہفتے کا وقت شروع ہوگا جس دن فرد جرم اس کیس میں عائد ہو جائے گی اور فرد جرم عائد ہونی ہے 14 اکتوبر کو۔ تو یہ تھی ناظرین 3 جو پیجز کی جو آرڈر تھا، آج کی سماعت کا جو آرڈر جاری کیا اور آج فیصلہ سنایا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہمارے پاس اپڈیٹ ہوئی تو یقیناً اس کیس سے متعلقہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اس ویڈیو پہ آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔